میرے نبی کے وہ آخری لمحات جس میں وہ امتی امتی کہہ کر دنیا سے چلے گئے۔ میں آج آپ کو ایک ایسا قصہ بتاتی ہوں جو آپ کا دل چھو لے گا۔ ہجرت کے 11ویں سال سفر کا مہینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، لیکن طبیعت کچھ بھاری محسوس ہونے لگی۔ بخار اتنا تیز ہوا کہ صحابہ آپ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، صحابہ کے ساتھ نماز پڑھائی، پھر ممبر میں کھڑے ہو کر لوگوں کو نصیحت دی۔ اے لوگو، اگر میں نے کبھی کسی کا حق لیا ہو تو آ کر لے لو، اگر کسی کو چوٹ پہنچائی ہو تو آ کر بدلہ لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے سامنے کسی پر میرا حق باقی رہے۔ پھر آپ نے قبر اور آخرت کا ذکر کیا۔ آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ آپ کی آواز دھیمی ہو رہی تھی، لیکن دل میں صرف امت کی فکر تھی۔ بیماری بڑھتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ سر پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔ بخار کی تپش بدن میں محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی ہوش آتا، کبھی بے ہوشی چھا جاتی۔ پھر ایک دن آپ نے پردہ اٹھایا اور مسجد کی طرف دیکھا۔ صحابہ صف میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے ہونٹوں پر مسکان آئی، جیسے کہنا چاہ رہے ہوں میری امت سیدھی راہ پر ہے۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، دھیرے سے ان کے کان میں کچھ کہا، وہ رو پڑیں۔ پھر دوبارہ کچھ کہا تو وہ مسکرا دیں۔ بعد میں فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، پہلی بار آپ نے کہا آج میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے وہ رو پڑی، اور دوسری بار آپ نے کہا تم مجھ سے سب سے پہلے جنت میں آؤ گی، اس لیے وہ مسکرا دیں۔ آخری وقت میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھا، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہا، اللہم رفیق الاعلیٰ، یا اللہ مجھے اپنے اونچے دوست یعنی خود اپنے پاس بلا لے۔ سانسیں دھیمی ہونے لگی اور آخری بار آپ کی زبان پر آیا، امتی امتی۔ 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول کے دن، سوموار کا دن تھا۔ سورج بھی جیسے مدینے کی گلیوں میں اداس ہو گیا تھا۔ صحابہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ دنیا کے سب سے پیارے انسان، اللہ کے سب سے بڑے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسے تھے میرے نبی۔ کیا ہم آج ان کی امت کا ایک حصہ ہیں؟ کیا ہم آج ان کی سنتوں کو اپنا رہے ہیں؟ سوچئے۔